बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तैयबा चینل سے آپ کا میزبان الابش کلیار۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کی مسجد اور ان کے مزار کی زیارت کروا رہے ہیں جو کہ طائف شہر میں واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگ چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ہجرت سے پہلے شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کی قید کے دنوں میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی اور ان کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا۔ آپ کی والدہ ام فضل بنت حارث، ام المومنین سیدنا میمونہ اور سیدنا خالد بن ولید کی والدہ، یہ تینوں خواتین آپس میں حقیقی بھائینے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کو میری سنت اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو یہ مسجد دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ مکتبہ عبداللہ بن عباس لکھا ہوا ہے۔ یہ مکتبہ کے بالکل ساتھ ہی یہ مسجد ہے۔ ہم آپ کو مسجد کے اندر کے حصے بھی دکھائیں گے، اندر کی زیارت بھی کریں گے، اور یہ مسجد کی باہر سے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے حجاج یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے آپ کے آ رہے ہیں حجاج۔ یہاں زیادہ تر حجاج ملیشیا، انڈونیشیا اور باقی دیگر اسلامی ممالک کے حجاج بڑی زیارت کرنے کے لیے یہاں بڑی کثرت سے یہاں آتے ہیں۔ یہاں کافی ساری زیارات ہیں طائف میں، تو ان میں سب سے بڑی جو زیارت ہے وہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی مسجد اور آپ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فضل و کمال کے اعتبار سے اپنے زمانے کے صف اول کے عالم تھے۔ آپ کی ذات گرامی میں تمام علوم و معارف جمع تھے۔ قرآن، تفسیر، حدیث، ادب، شعر و شاعری، فرائض، غرض کوئی ایسا علم نہ تھا جس کا اللہ رب العزت نے آپ کو فہم عطا نہ کیا ہو۔ بالخصوص کلام الہی کی تفسیر و تعویل میں اور آیات قرآنی کی شان نزول اور ناسخ منسوخ کے علم میں جو وسعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی شاید کسی کے حصے میں آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو روایتیں، احادیث جتنی روایتیں کی ہیں ان کی تعداد تقریباً 1660 ہے۔ ابن ام رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 68 ہجری میں اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد فرمایا کہ آج اس امت کا ایک عالم ربانی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ جو مسجد جس کی ہم آپ کو ابھی زیارت کروا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد اسلامی دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے اور یہ طائف شہر کی بھی مشہور ترین مسجد ہے۔ اس کی جو تعمیر ہے سن 592 ہجری میں النصیر لیث الدین احمد بن العاص کے دور میں قائم ہوئی تھی۔ یہ عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس جن کا یہاں مزار ہے، انہی کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا تھا، اور یہ طائف کے علاقے کی مرکزی علاقے کے اندر یہ واقع ہے، سنٹر میں۔ اس مسجد کا شمار ان اہم ترین اسلامی یادگاروں میں سے ہے جو لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس مسجد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علمی اور جو درس تھا وہ سارا اسی مسجد میں سلسلہ وہی جاری رہا، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو وفات ہے اس کی پیش گوئی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کی تھی کہ آپ کی وفات وہیں ہوگی اور وہیں آپ تدفین بھی ہوگی، تو وہ پیش گوئی بالکل سچ ہوئی، اور آپ بھی ہمیشہ یہاں منتقل ہونا پسند کرتے تھے۔ اس لیے پھر مفسر قرآن جب آئے تو یہاں قیام فرمایا اور یہاں کے لوگوں کو علم اور دانش اور حکمت اور احادیث اور قرآن اور تفاسیر کا علم آپ نے عطا کیا۔ آپ قرآن مجید کے پہلے مفسر ہیں۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو ایک پرندہ آیا، اس طرح کا پرندہ زمین پر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ نعش مبارک میں چلا گیا، پھر نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو قبر کے کونے سے اس آیت کی تلاوت کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کون پڑھ رہا ہے۔ یہ روایت طبرانی میں درج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس خیر القرون کے ان علماء کبار میں سے ہیں جن کے احسانات علوم اسلامیہ کے ہر شعبے پر، ہر شاخ پر ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اندر سے بھی میں نے آپ کو اس منظر یہ دکھائے ہیں، سارے بہت کھلی اور وسیع ترین مسجد ہے۔ اس میں نمازیوں کے پڑھنے کے لیے بہت کھلے اور اعلیٰ طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں۔
بالکل ساتھ ہی ملک کا ہی ہم نے جو آپ کو یہ جگہ یہ دکھائی ہے، یہ آپ کا مزار مبارک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور سامنے یہ سارا وہی اس وقت کا یہ کھلا ایریا تھا، تو یہ ہے۔ اور اس طرف یہ جو مکتبہ ابن عباس ہے یہ بنایا گیا، یہاں ایک لائبریری ہے جہاں قدیم لائبریری ہے جہاں بڑی نایاب کتب رکھی گئی ہیں، آپ ہی کی نسبت سے یہ مکتبہ ہے۔ تو یہ مساجد کی، اسلامی مساجد جو دنیا کی جتنی اسلامی مساجد ہیں ان میں سے یہ قدیم ترین مسجد حضرت عبداللہ بن عباس کی جو طائف شہر میں واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہی عمر میں، بچپن میں ہی آپ کو فہم دین اور فہم قرآن اور تعویل اور یہ سارے علم اللہ نے وافر مقدار میں عطا کیے تھے۔ اور آج بھی جو تفاسیر کی جو التفاسیر میں شمار ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو حوالہ دیا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ابن عباس کیا دیا جاتا ہے، اس کے بعد بقیہ تفاسیر آتی ہیں۔ تو یہ تفاسیر کی جو بنیادی جو پہلی تفسیر ہے، جو ماخذ تفاسیر جنہیں کہہ سکتے ہیں ماخذ، تو ان میں ان کی تفسیر کا شمار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔